مسجد فضل لندن کے سنگ بنیاد کے 100 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریب کی تیاریوں و انتظامات کی بابت ایک رپورٹ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر یورپ 1924 کے حوالے سے ایک خصوصی نمائش کا اہتمام۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسجد فضل لندن کے سنگ بنیاد کے 100 سال مکمل ہونے پر جماعت احمدیہ UK نے مسجد فضل میں نہ صرف مورخہ 19 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ شام 5 تا 7 بجے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، بلکہ اس حوالے سے مسجد فضل کی تزئین و آرائش بھی کی گئی اور مسجد فضل اور اس سے ملحقہ عمارات پر رنگ برنگی روشنیوں اور کمکموں کے ذریعے خوبصورت چراغاں بھی کیا گیا۔ اس ضمن میں ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں مختلف بینرز، لیفلیٹس، لٹریچر، کتب اور ویڈیو کلپس کے ذریعے تاریخی حقائق کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس تقریب کے منتظم نائب امیر جماعت احمدیہ UK مکرم نصیر دین صاحب سے ادارہ الفضل نے ایک تفصیلی انٹرویو میں مسجد فضل کی 100 سالہ تقریب کی تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے آغاز سے اختتام تک کے تمام مراحل کے بارے میں ترتیب وار صورتحال بیان کی، جو قارئین کے استفادے کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہاں شکران نعمت کے طور پر نصیر دین صاحب نے بیان کیا کہ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1924 میں مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد رکھا تو اس کے انتظامات میں مکرم بابو عزیز دین صاحب بھی شامل تھے، اور اب 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بھی یادگار تقریب کے حوالے سے خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ موصوف نے بتایا کہ 100 سالہ پروگرام کے بارے میں گزشتہ سال سے ہی منصوبہ بندی شروع ہو چکی تھی، چنانچہ امسال جلسہ سالانہ برطانیہ پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پرشفقت منظوری سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر یورپ کے بارے میں ایک نمائش بھی لگائی گئی۔ اس نمائش کے ساتھ شعبہ تاریخ احمدیت جماعت احمدیہ برطانیہ نے ایک خصوصی کتاب بھی شائع کی جو نمائش میں احباب جماعت کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ برطانیہ بھر میں تقریبات اور مسجد فضل لندن میں ایک خصوصی تقریب کے انعقاد کے لیے مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ UK نے مورخہ 7 ستمبر 2024 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں سفارش کے طور پر مفصل منصوبہ پیش کیا، جس میں اس تقریب کے حوالے سے 4 مختلف موضوعات تجویز کیے گئے تھے۔ اگلے ہی دن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طرف سے اس منصوبے کی اسلامک لائٹ ان دی ویسٹ اے سینچری آف اسپریچول ریوائول کے موضوع کی منظوری موصول ہوئی۔ مسجد فضل، اس کے احاطہ اور محمود ہال کی دھلائی اور مکمل صفائی ستھرائی کرنے کے علاوہ نئے سرے سے رنگ و روغن کیا گیا، خوبصورت پودے لگائے گئے، احاطہ کے اطراف لگی فینس کو بھی خوبصورت بنایا گیا۔ خصوصی ماہرین نے سنگ بنیاد کی تختی کو بہت احتیاط کے ساتھ صاف کیا۔ احباب جماعت اور مہمانوں کی متوقع حاضری کی بنا پر اضافی مارکیاں لگائی گئیں۔ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر نمائش دیکھنے اور مسجد کا دورہ کرنے والے افراد کے لیے ہمہ وقت ریفریشمنٹ کا انتظام بھی کیا گیا۔ چراغاں کرنے کے لیے خصوصی لائٹس کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف مسجد فضل بلکہ ملحقہ عمارات پر بھی انتہائی خوبصورت چراغاں کیا گیا، جس نے ماحول میں 4 چاند لگا دیے۔ خصوصاً رات کے وقت یہ منظر اور یہ سما دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس تمام کام کو مکمل کرنے میں 1 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ موقع کی مناسبت سے احباب جماعت اور غیر از جماعت دوستوں کو آگاہی دینے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر یورپ، مسجد فضل کے سنگ بنیاد، بعض تاریخی حقائق، مسجد فضل کی اہمیت، جماعت احمدیہ برطانیہ کے قیام اور مختصر تاریخ کے بارے میں لیفلیٹس، لٹریچر، کتابچے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اور خلفائے کرام کے ارشادات پر مبنی بینرز تیار کیے گئے۔ وائس آف اسلام نے اس ضمن میں 10 منٹ کی ایک ویڈیو ڈاکومنٹری بھی تیار کی۔ تمام ریجنز کے پروگرام کے انعقاد میں بھرپور معاونت فراہم کی گئی۔ انہیں ضروری لٹریچرز، کتب سلسلہ، ویڈیو کلپس اور دیگر اہم مواد بروقت فراہم کیا گیا۔ تقریب کو بے مثال طور پر کامیاب بنانے کے لیے مسجد فضل کے ارد گرد پڑوسیوں کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا اور انفرادی ملاقاتیں کر کے لٹریچر تقسیم کیا گیا۔ مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ معاشرے کی دیگر کمیونٹیز کے ممبران کو مدعو کرنے کے لیے دعوت نامے بھجوائے گئے، نیز پریس ریلیز جاری کیے گئے۔ بعض میڈیا آؤٹلیٹس کو بھی مدعو کیا گیا۔ بالآخر تقریب کا دن 19 اکتوبر بھی آ گیا، جب تمام تر تیاریاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ دن کا آغاز مسجد فضل میں باجماعت نماز تہجد سے کیا گیا۔ مہمانوں کی آمد وقت سے قبل ہی شروع ہو چکی تھی۔ استقبالیہ ٹیمیں ان کی رہنمائی کرنے ہر جگہ موجود تھیں۔ مسجد اور اس کے احاطے کا دورہ کروایا گیا، ریفریشمنٹ پیش کی جاتی رہی، ان کی سیٹوں تک انہیں پہنچایا گیا۔ اس تقریب میں 56 خصوصی مہمانوں نے شمولیت کے لیے تصدیق کر دی تھی، جن میں ممبران پارلیمنٹ، میئرز، ڈپٹی میئرز، کونسلرز، سفارتی نمائندگان، ممبران فورسز، مذہبی رہنما اور نمائندگان مذاہب، پروفیسرز اور بعض دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات شامل تھیں۔ اور پھر بعد میں نماز مغرب و عشاء مکرم امیر صاحب کی زیر صدارت تقریب کا آغاز ہوا۔ مزید برآں اس تقریب کی کارروائی کو زی ٹیلی ویژن اور آئی ٹی وی نے نمایاں طور پر نشر کیا، جبکہ یور، ہارلو اور ساؤتھ ویسٹ لنڈنر اخبارات نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا۔ اسی طرح ایکس، سابقہ ٹوئٹر پر بھی خبریں شیئر کی جاتی رہیں، جسے لاکھوں افراد نے دیکھا، سنا اور پڑھا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ شعبہ تاریخ احمدیت UK نے ان تقریبات میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مکرم راحیل احمد صاحب، مربی سلسلہ و انچارج شعبہ تاریخ جماعت احمدیہ UK کہتے ہیں کہ گزشتہ سال جلسہ سالانہ سے تقریباً 4-5 ماہ قبل جب مکرم امیر صاحب کو حضور انور کی طرف سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر یورپ کے حوالے سے ایک کتاب شائع کرنے کی پرشفقت منظوری حاصل ہوئی، تو امیر صاحب کی ہدایت کے ماتحت اسی وقت انہوں نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ یہ کتاب مکمل کر کے جلسہ سالانہ میں نمائش کی زینت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ حضور انور نے اس کتاب کے لیے ازراہ شفقت اپنا پیغام بھی عنایت فرمایا۔ اس پیغام کا اردو مفہوم کے لیے ملاحظہ ہو الفضل انٹرنیشنل، 19 اکتوبر 2024۔ اسی ضمن میں پھر نہ صرف جلسہ سالانہ UK بلکہ مسجد فضل لندن میں بھی اس تقریب کے موقع پر ایک خصوصی نمائش کا اہتمام و انتظام کیا، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی سفر کو اجاگر کیا گیا جس کا آغاز لندن میں منتظمین کی دعوت سے ہوا۔ نیز اس دوران آپ کی اسلام کی تبلیغ، مختلف مذاہب کی کمیونٹیز کے ساتھ ملاقاتوں اور بین المذاہب کانفرنس جیسے اہم پروگراموں میں شرکت اور مسجد فضل کے سنگ بنیاد کو رکھنے کی تقریب کو بھی مختلف تصاویر کے ذریعے اس نمائش کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس نمائش میں بیت المقدس کے مقدس مقامات سمیت مشرق وسطیٰ اور اس کے بعد یورپ تک ان کے سفر کی وسیع تیاریوں کی تفصیل بھی دی گئی۔ اس نمائش میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الحاج مولانا حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1913 میں برطانیہ آنے والے پہلے احمدی مبلغ حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام جماعت و جماعتی خدمات اور تبلیغ اسلام کے لیے بنیادی کاوشوں پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ نمائش 3 نومبر تک لگی رہی
اور مسجد فضل پر چراغاں ابھی تک جاری ہے، جسے احباب جماعت کے علاوہ غیر از جماعت مہمانوں کی اکثریت بھی مسلسل دیکھنے آتی رہی۔ آنے والے احباب جماعت اور دیگر مہمانوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے بعض مربیان سلسلہ ہر لمحہ وہاں موجود رہے۔ مقامی کونسل نے اس تقریب کے موقع پر مسجد فضل لندن کی سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کی اجازت بھی دی، جس کی وجہ سے وہاں آنے والے تمام افراد کے لیے خصوصی مارکیاں لگا کر ریفریشمنٹ اور کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا رہا۔ الغرض 7 سالہ تقریبات نے جہاں برطانیہ کے طول و عرض میں مسجد فضل لندن کی اہمیت، اسلام و احمدیت کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا، وہاں پر UK جماعت میں بھی ایک نئی جان ڈال دی اور بہت سے احباب کا جماعت سے تعلق بھی مزید پختہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان 7 سالہ تقریبات کے نہایت ہی مثبت اثرات ظاہر فرمائے اور نہ صرف مسجد فضل لندن بلکہ جماعت احمدیہ کی تمام مساجد کو تبلیغ اسلام و احمدیت کا گہوارہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر احمدی کا خلافت سے پختہ تعلق پیدا فرمائے، آمین۔ آواز و رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، UK۔